مولانا سلمان بجنوری آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ کیفیت کے مطابق بنانے کی فکر کریں۔ سب سے بڑی کیفیت یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کی حضوری کا اس کے ذہن میں معاملہ ہو، وہ محسوس کر رہا ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، ایسا رب جس کو میں اپنی آنکھوں سے بے شک نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنا یقین ہے کہ جیسے اپنی آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے، اور پھر ایسا رب کہ جس کو میری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی ہیں مگر وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں اس استحضار کے ساتھ آدمی نماز پڑھے۔ غالباً حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کرتا ہوں اور مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اور میرے پاؤں پل صراط پر ہیں، اور میرے سامنے میرا رب ہے جس کو میں سجدہ کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ سوچ کر نماز شروع کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اندازہ کریں کہ جو آدمی اس طرح نماز کا ارادہ کرے گا اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا ہمارے ہندوستان کے مشہور ترین بزرگ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا، ان کی باتیں ہی الگ تھیں، عجیب و غریب قسم کے عاشق تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر لیا، یعنی گویا آپ غور کریں کہ آدمی کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس قرب کی چاشنی اور اس کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے، کہ جب وہ گویا سجدہ کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا کوئی خاص فیضان آ گیا جس کو وہ محسوس کرتے تھے نماز میں۔ اب جب اس کیفیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی نماز قبولیت کے کس درجے پر پہنچے گی۔ ایک مرتبہ امام الاولیاء حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے عظیم ترین دو خلفاء حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ کبھی زندگی میں صحابہ جیسی نماز پڑھنے کو مل جائے۔ عجیب تمنائیں ہوتی تھیں بڑے لوگوں کی۔ سید صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد تشریف لائیں۔ دونوں آ گئے، فرمایا کہ ایسا کریں سنت کے مطابق وضو کریں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں پورے خشوع خضوع اور استحضار کے ساتھ، اور اس کا اہتمام رہے کہ دونوں رکعت میں غیر اللہ کی طرف دھیان نہ جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان رہے، پورا استحضار رہے۔ دونوں آ گئے مسجد میں، برابر میں سید صاحب تھے، نماز پڑھنی شروع کر دی، 2 رکعت پڑھی، اور الحمدللہ ہم یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے حضرات تھے خود بھی کہ یقیناً ان کی وہ 2 رکعت ایسی ہی ہوں گی جیسی ان کے شیخ نے بتائی تھی، لیکن بڑے لوگ اپنے عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا 2 رکعت کا سلام پھیرتے ہی دونوں نے یہ احساس کیا کہ شاید ہم سے صحیح نماز نہیں پڑھی گئی، استحضار کا پورا حق ادا نہیں ہوا، لہٰذا دوبارہ پڑھیں۔ تو دوبارہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، پھر سلام پھیر کر وہی احساس غالب ہوا تو تیسری بار نیت باندھی۔ یہی ساری رات ہوتا رہا اور یہاں تک کہ اذان کی آواز آ گئی۔ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی تو دونوں روتے ہوئے سید صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت ساری رات ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے اور ڈھنگ کی 2 رکعت پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ سید صاحب نے فرمایا ہو گئی الحمدللہ صحابہ والی نماز۔ صحابہ کی عبادت کا قرآن میں جو حال بیان کیا گیا ہے وہ یہی تو ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو کم سوتے تھے، عبادت کرتے تھے اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے تھے۔ آپ لوگ یہی تو کر رہے ہیں کہ رات بھر عبادت کی ہے اور اب اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عبادت کر کے اللہ سے یہ معافی مانگنا کہ ہم سے صحیح عبادت نہیں ہو سکی، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اس پہ الحمدللہ عمل ہو گیا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں میں اور حضرات صحابہ یا ان بڑے لوگوں میں، ہمارے اور ان میں یہی فرق ہے کہ یہ لوگ
اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔